کیا گیس کی قیمت میں آپ نے کمی کر دی؟ کیا بجلی کی قیمت میں آپ نے کمی کر دی؟ کیا آٹا، چینی، چائے، گوشت، سبزیاں، دالیں جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، کیا اس میں آپ نے کمی کر دی؟ پھر ان لوگوں کو کیا ریلیف ملا؟ جس طرح میں نے کہا کہ مچس کی ڈبیا پر آپ نے 18% سیل ٹیکس لگا دیا، اور 18% سیل ٹیکس لگانے کے بعد میرے خیال میں جو بازاروں میں واش روم ہیں ان پر بھی ٹیکس لگا دیے ہیں۔ پہلے کوئی 10 روپے لیتے تھے، اب 50 روپے لے رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں جناب اسپیکر عوام کا جینا وہ تقریباً مشکل ہو گیا ہے۔ لگژری جو گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، ہمارے وزراء جو عیاشیاں کر رہے ہیں یا جہازوں میں ہم پھر رہے ہیں، اور روزانہ جو ہے ہزاروں نہیں لاکھوں لیٹر تیل جو ہے حکومت کے خزانے سے جل رہا ہے، اور آپ کے افیسر حضرات جو ہیں اسلام آباد میں یا پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بچے سرکاری گاڑیوں اور سرکاری تیل کے مزے جو ہے وہ مری میں لوٹ رہے ہیں، وہ کسی اور سیاحتی مقام میں لوٹ رہے ہیں۔ کیا ان پر پابندی نہیں لگنا چاہیے؟ جناب اسپیکر، جب ہم نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان اس بجٹ کو مسترد کرتی ہے کیونکہ یہ بجٹ سودی نظام پر مبنی ہے۔ اب مرنے کے بعد بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے جناب اسپیکر۔ وہ ایک صاحب کہا کرتے تھے کہ قبر میں سکون ہے، اب مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، پچھلے دنوں تقریباً کوئی 15-20 دن ہو گئے، ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ میری والدہ وفات پا گئی ہے، اور اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ان کی قبر میں کھودوں اور ان کے لیے کفن دفن کا بندوبست کروں، میرے ساتھ کچھ مدد کریں۔ میں اس بات کو ہلکا لے لیا، میں نے کہا یار یہ بندہ جو ہے شاید یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آج کل مختلف طریقے سے لوگوں سے پیسے بٹورنے کا لوگ ایک طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، یہ بھی اس طریقے سے میں سے ایک طریقہ ہوگا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جناب مرتضی جاوید عباسی صاحب تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے والدہ کی تصویر، تازہ ترین تصویر، اور خواتین جو آس پاس بیٹھی ہوئی ہیں ان کی میں نے مجھے بھیج دی کہ یہ صورتحال ہے، اس وقت میں اپنی والدہ کو دفن نہیں کر سکتا۔ جناب اسپیکر، ایسے حالات میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ جناب اسپیکر، یہی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ لگژری جو گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، ہمارے وزراء جو عیاشیاں کر رہے ہیں یا جہازوں میں ہم پھر رہے ہیں، اور روزانہ جو ہے ہزاروں نہیں لاکھوں لیٹر تیل جو ہے حکومت کے خزانے سے جل رہا ہے، اور آپ کے افیسر حضرات جو ہیں اسلام آباد میں یا پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بچے سرکاری گاڑیوں اور سرکاری تیل کے مزے جو ہے وہ مری میں لوٹ رہے ہیں، وہ کسی اور سیاحتی مقام میں لوٹ رہے ہیں۔ کیا ان پر پابندی نہیں لگنا چاہیے تھا؟ جناب اسپیکر، جب ہم نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مارکیٹ پر آپ لوگوں کا کوئی ہولڈ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 93 لاکھ، یہ لکھا ہے اس میں 93 لاکھ خاندانوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ 93 لاکھ نہیں، 93,000 آپ کہیں، 93 لاکھ افراد آپ کہیں، خاندان مت کہیں۔ یہ ایک فرق ہے، صرف ایک روٹی کا مسئلہ حل ہو گیا، صرف ایک روٹی کا، ایک ہی بندے کا۔ اب اس گھر میں 4-5 بندے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خاندان کو سنبھالا ہے، ہم نے اس کی کفالت کی ہے، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ان کو دیا ہے۔ چلو یہ بھی مان لیا کہ 93 لاکھ خاندانوں کو آپ نے کر دیا، 1 کروڑ یہ بن گئے۔ سارے محکموں کے جتنے بھی آپ کے محکمے ہیں، ان کو ملا کے 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ حکومت سے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جو ملازمین ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں۔ باقی آپ بتائیں کہ اس وقت 25 کروڑ یہ پاکستان کی آبادی ہے، وہ 23 کروڑ لوگ کیا کریں گے؟ کیا ریلیف ان کو آپ نے دیا ہے؟ کیا گیس کی قیمت میں آپ نے کمی کر دی؟ کیا بجلی کی قیمت میں آپ نے کمی کر دی؟ کیا آٹا، چینی، چائے، گوشت، سبزیاں، دالیں
جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، کیا اس میں آپ نے کمی کر دی؟ پھر ان لوگوں کو کیا ریلیف ملا؟ جس طرح میں نے کہا کہ مجلس کی ڈبیا پر آپ نے 18% سیل ٹیکس لگا دیا، اور 18% سیل ٹیکس لگانے کے بعد میرے خیال میں جو بازاروں میں واش روم ہیں ان پر بھی ٹیکس لگا دیے ہیں۔ پہلے کوئی 10 روپے لیتے تھے، اب 50 روپے لے رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں جناب اسپیکر، عوام کا جینا وہ تقریباً مشکل ہو گیا ہے۔ معمولی سی ایک جھلک خوشی کی ہے، وہ جھلک یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30 اور 35% اضافہ کیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی ان کے ساتھ ہاتھ کر گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو 35 یا 30% دیا گیا ہے ایڈ ہاک بنیاد پر دیا گیا ہے۔ کل کو آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اعلان ہوگا وزارت خزانہ کی طرف سے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ لوگ آرام سے بیٹھیں۔ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر، جو پینشنر ہیں ان کو 17.5% ان کی پینشن میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ پینشنروں کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ 30-40 سال تک ایک بندہ حکومت پاکستان یعنی آپ کے اور میرے خدمت کرتا ہوا وہ بڑھاپے کی زندگی میں زندگی بسر کر رہا ہو، اس کو آپ 8,000 10,000 12,000 پینشن دے رہے ہیں۔ آج کل 8 10 12,000 میں بجلی کا بل ادا نہیں کیا جا سکتا، سوئی گیس کا بل ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو وہ غریب جو ہے اس حالت میں ان 10-12,000 سے کیسے گزارا کرے گا جناب اسپیکر؟ گزارا نہیں کر سکتا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ جو پینشن ہو رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو تنخواہ آپ کی ہے یہ نہیں، اس پہ یہ بنیادی تنخواہ پہ نہیں۔ جب آپ بردی ہوئے تھے 30 سال پہلے جس کی تنخواہ 8,000 تھی، اس وقت بنیادی تنخواہ 8,000 تھی، اس 8,000 کو آپ آدھا کر دیں، 4,000 روپے ان کو ملے گا۔ اب 4,000 روپے سے وہ غریب گھر کا بچوں کو صحت کی سہولیات، تعلیم کی سہولیات، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ادویات، کھانا پینا رہنا کہاں سے لائے گئے؟ کس طرح پورا کرے گا؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بہت اچھا اقدام ہے۔ بنیادی طور پر جو کام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن آپ اس بات پہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت بجٹ میں اس کے لیے 4,500 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور پاکستان میں غربت کی زندگی گزارنے والے تقریباً 18-19 کروڑ عوام ہیں، 18-19 کروڑ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور آپ 3 مہینے میں ایک خاندان کو 8,750 روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے دے رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اس وقت پشاور میں جو نان جو روٹی بکتی ہے، آپ یقین کریں، آپ پھک مارے نا جی، وہ یہاں سے آپ تک پہنچ جائے گی وہ روٹی، اتنی ہلکی، اور وہ 20 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ 2 روٹی جو ہے بہت معمولی بچے کے لیے شاید کافی ہو، لیکن بڑے آدمی کے لیے 10 روٹیاں بھی ناکافی ہیں۔ چلو ہم 2 ہی مانتے ہیں، 2 روٹی ظہر کو، 2 شام کو، 4 ہو گئے، اور 1 صبح ناشتے کے 5 روٹی ہو گئے۔ 5 روٹیوں کا قیمت ہوا 100 روپیہ۔ آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ ایک فرد 3 مہینے میں صرف خشک روٹی خریدے 9,000 روپے ان کے بنتے ہیں، اور آپ ان کو 8,750 دے رہے ہیں، یعنی وہ ایک روٹی جو دن کو وہ کھاتا ہے
اس کی قیمت بھی آپ اس میں اس کو نہیں ادا کر رہے ہیں.